سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذان میں نے، سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشِ سما، وہ سجدہ روحی زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روحی زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ہرستے ہیں منبر و محراب۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، معزز سامعین، اساتذہ اکرام، شیوخ اعظام اور غالب سے تشریف لائی ہوئی تمام مہمانان گرامی، بندہ آج جامعہ کی طرف سے منعقد کی ہوئی اس بارونق مجلس میں 5 منٹ کی انتہائی مختصر سی وقت میں جس بااہمیت موضوع پر لغزشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت مسلمہ کی عروج و زوال اور اس کا حل۔ میری معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، جب ہم ذرا سنجیدگی سے تاریخی ماضی کی سیاہ اور سفید اوراق کی برق گردانی سے قرون ماضیہ کا طویل سفر طے کر کے امت مسلمہ کی 1400 سالہ روشن زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے امت مسلمہ عزت و عظمت، شان و شوکت کا تنہا حقدار و سرشار نظر آتے ہیں۔ مسلمان تمام دنیا کے رہنما تھے، علم و حکمت میں، عدل و انصاف میں، شجاعت و تقویٰ میں، اندلس سے لے کر بغداد تک، سمرقند سے لے کر دلی تک مسلمان جہاں جاتے روشنی لے کر جاتی تھی۔ بغداد، قرطبہ، دمشق اور غرناطہ علم و ہنر کی گہواریں تھے۔ آکسفورڈ والے موجودہ دور میں علم و ثقافت کی پیروکار، موجودہ دور میں اپنی آپ کو ذہن و ثقافت کی ماہرین اس دور میں فلسطین اور غزہ کی جامعات سے طرز تعلیم سیکھتے تھے۔ غرض ہر طرف مسلمانوں کی عروج کا چرچا تھا۔ سارے دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا مسلمانوں کی تابعدار اور فرما بردار تھے۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ جب ہم نے دین کو محض اصول سے بدل لیا، قرآن کو طاقتوں کی زینت، سنت کو قصوں کی میراث اور علم کو محض ڈگری کا ذریعہ سمجھا تو زوال و پستی، انحطاط و بے ہمتی ہمارے مقدر بن گئے۔ جب ہم نے اپنے پروردگار کے فرمان، نبی کی راہ و روش کو چھوڑ کر خیروں کے پیروکار بن گئے تو قیادت مفاد پرستوں کے ہاتھوں چلے گئے، اگر دشمنان اسلام ہم پر مسلط ہو گئے۔ آج امت مسلمہ جس زمانے میں چل رہی ہے، سارے دنیا ظلم و جہالت ہماری فکری اور فکری غلامی، بلکہ مغرب کی فکری غلامی ہمیں مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ غزہ کے بچے ملبے تلے کچلی جا رہی ہے، ماؤں کی چادری برزلیرہ تھار تھار ہو رہی ہے۔ سرزمین انبیاء میں، انبیاء کی مقدس سرزمین میں سامنے کے کتے چل رہی ہے۔ ابر مجاہدین غزہ دشت و صحرا میں کھڑے تنہا چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نازک حالت میں دوسری طرف مسلم حکمران ایک نئی مسلم کی اشارے پر لڑکا پر اندام ہے۔ آج کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان امتی مسلمہ ٹیکنالوجی میں پیچھے اور سیاست میں ریاست اور اخلاقی کردار میں غیروں سے لے کر ہو رہے ہیں۔ لیکن معزز سامعین، یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس نازک حالت میں ہمیں پھر بھی راہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ امت کا زوال اس کی تقدیر نہیں، اگر نہیں میں اپنی کمزور ہے۔ اس نازک حالت میں اس بڑی مشکل کا واحد حل ہے کہ سارے امت مسلمہ، سارے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے امت مسلمہ کو یہ دعوت دیا جائے کہ سارے امت مسلمہ اپنے خالق العزت کی طرف رجوع کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل جامع پہنایا جائے، عالمگیر قیادت اگر زندگی کی جہازرانی ان مجرم اگر انسانیت کی خون سے رنگین ہاتھوں سے نکال کر ان لوگوں کو دیا جائے جو اس کے حقیقی مالک ہیں۔ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی نشأتی ثانیہ کے لیے، اپنے عروج کے لیے پوری عزم و ہمت کے ساتھ، غیر متزلزل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہو کر اپنے عروج کے لیے، اپنے سربلندی کے لیے عمل طلب ہوتا ہے۔ سارے میدانوں میں، چاہے صنعت و تجارت
چاہیے جنگ تیاری موجودہ ٹیکنالوجی علم و حکمت ساری میدان میں تمام امت مسلمہ کو خیروں سے مستقبل بنایا جائے. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ سارے دنیا میں مسلمانوں کی عروج کا چرچا ہوگا. اور یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کی حقیقت علامہ اقبال نے بہت ساری اور بہت لمبے عرصے پہلے بتایا. اس نے کیا خوب فرمایا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی بایا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی بایا سے, ذرا نہ ہوتی ہے مٹی بڑی ذریعے سے ساقی وما علینا الا البلاغ.